ہے اس پر تری نام کی کوئی شے نہیں. اس خشکی کی وجہ سے اس کے ساتھ مردہ ہونے کا لفظ آ گیا. تو جو خشک چیزیں ان میں جان نہیں ہوتی اور جو تر ہیں ان میں جان ہوتی. تو یہ قرآن حکیم کی ایک ٹرم ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ مؤذن جب آذان دیتا ہے تو وہ چیزیں جن میں جان ہے وہ بھی اور جن میں جان نہیں وہ بھی قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائیں گے. توجہ طلبات ایک نکتہ سمجھانے لگا. بعض نادان لوگ کہتے ہیں نبی ولی مر کے مٹی ہو گئے. ان کی دلیل ہے کہ وہ مٹی ہو گئے تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ ان کی بریک یہاں لگتی ہے. کہتے ہیں وہ تو مٹی ہو گئے قبر والے تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ بات یہاں ان کی ختم ہوتی. میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. پہلے تو یہ بات ہے کہ مٹی نہیں ہوتے. آگے چل کے عرض کرتا ہوں مٹی کی جرت نہیں ان کے کفن بھی میلے کر سکے. لیکن میں برسبیل تنزل تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں. حدیث تم کہتے ہو مٹی ہو گئے مٹی نہیں سنتی. امام الانبیاء کی اس حدیث پہ غور کر. آقا فرماتے ہیں مؤذن کی اذان مٹی بھی سنتی ہے. مؤذن کی آواز پتھر اور ڈھیلے بھی سنتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ بن جائیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ مٹی سنتی ہی نہیں مٹی بولتی بھی ہے. پلے پڑ رہی ہے بات. اور لوگوں مٹی سنتی ہی نہیں مٹی بولتی بھی ہے. تو دلیل کہاں گئی کہ وہ تو مٹی ہے مٹی نہیں سنتی. مٹی سنتی بھی ہے مٹی بولتی بھی ہے اور مٹی سمجھتی بھی ہے. یہ یاد رکھیے. مریضان دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے وہ بیان کرتے ہیں انڈیا میں ایک شہر ہے کانپور. تو کانپور شہر میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی. ایک سائیڈ سے انہوں نے جگہ خرید لی. تو اس سائیڈ سے ان کا پروگرام بنا کہ دیوار گرا دیتے ہیں اور اوپر ایک مینار بھی تھا دونوں کناروں پر. انہوں نے کہا اس سائیڈ کا مینار بھی گرا دیتے ہیں دیوار بھی مسجد کا حال بڑا کر کے پھر مینار کھڑا کریں گے. پروگرام یہ بنا. تو جس دن مینار گرایا جانا تھا 2 مینار تھے معلوم نہیں کتنے عرصے سے تھے. جس دن مینار گرایا جانا تھا اس سے جو پہلے رات آئی اسی مسجد کے پڑوس میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں خواب دیکھا کہ وہ مینار جسے گرایا جانا تھا وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا. وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا کہ میرے یار بڑی سنگت تھی اب ہم جدا ہونے والے ہیں. اب میں جا رہا ہوں بہت اکٹھے رہے خدا کے گھر میں اب فرقت کے لمحے آنے والے. اب صرف ایک رات رہ گئی کل میں چلا جاؤں گا. مجھے گرایا جا رہا. یہ واقعہ خواب کا تھا. تھانوی صاحب اس پہ اپنے کومنٹس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے پتا چلا لوگوں پتھروں میں بھی محبت کے آثار ہوتے ہیں. تو سننے اور بولنے پر اڑا ہوا ہے اور نادان پتھر پیار بھی کرتے ہیں. پتھروں میں محبت کے آثار ہوتے ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جہاں بچیوں کو تجوید و قرات اور حفظ قرآن کی دولت سے نوازا جاتا ہے. تو ہماری اینول کانفرنس تھی. ہم نے ایک اسلامی بہن کو بلایا عالمہ بھی ہے بچی حافظہ بھی خطاب کے لیے آئی. اب اس بہن نے قسم کھا کے یہ بات بیان کی. کہتی ہے میں اپنے خامند کے ساتھ مدینہ پاک گئی. جب ہم مدینہ پاک حاضر ہوئے تو میں خامند کے ساتھ زیارات کے لیے نکلی میدان احد کی طرف. آپ جانتے ہیں احد پہاڑ کے ساتھ ہی حضرت امیر حمزہ کا مزار حضرت مصعب بن عمیر لیتے ہیں. تو ہم وہاں گئے. کہتی ہم نے فاتحہ خوانی کی تو تھوڑا سا نا چلتے چلتے احد پہاڑ کے قریب چلے گئے. میں بیٹھ گئی اور میں پتھر چننے لگی. احد پہاڑ کے نا پتھر گرے تھے دامن میں وہ چننے لگی. وہاں ایک اور میاں بیوی کھڑے تھے پاکستانی. وہ عورت میرے قریب آئی اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا. مجھے کہنے لگی کہ بہن پتھر کیوں چن رہی ہے کیوں چن رہی ہے؟ میں نے کہا کہ
میں یہ پتھر حضور کے شہر کی نشانی بنا کے لے جانا چاہتی ہوں، پاکستان لے جاؤں گی، اور میری طلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو یہ بتاؤں گی کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو یہ حضور کے شہر کے پتھر، یہ نہ میرے کفن میں رکھ کے دفن کرنا، شاید اس نسبت سے میں بخشی جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس لیے پتھر چن رہی، وہ کہتی ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، وہ بہن رونے لگ گئی جو میرے پاس آ کے کھڑی تھی، اس نے کہا میری بہن میری مان تو پتھر نہ اٹھا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی ایک پتھر پچھلے سال میں بھی اٹھا کے لے گئی تھی، ادھر سے اٹھایا تھا، جب میں گھر پہنچی نا پاکستان میں نے سوٹ کیس سے نکالا، میں نے اسے عطر سے دھویا، ویلوٹ کا ٹکڑا پڑا تھا اس سے لپیٹ کر، اس میں لپیٹ کر بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ جب ہم میاں بیوی رات کو سوئے نا بیڈ پر تو اللہ کی عزت کی قسم میرے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ہم اٹھ بیٹھے، گھر میں بچہ کوئی نہیں، روتا کون ہے بچوں کی طرح؟ تو ہم نے جب توجہ کی تو وہ پتھر رو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی پتھر کیوں روتا ہے۔ کہتے میرے خامند نے کہا جب صبح مسجد جاؤں گا نا یہ پتھر لے جاؤں گا، اپنے امام اور عالم سے پوچھیں گے یہ پتھر کیوں روتا ہے۔ کہتے صبح کی اذان ہوئی، ساری رات پتھر روتا رہا، خامد پتھر مسجد میں اٹھا کے لے گیا، وہاں کوئی صاحب نظر بیٹھے تھے، اس نے کہا حضرت یہ پتھر روتا ہے، اس سے رونے کی آواز آتی رہی۔ اس عالم نے سب سے پہلے پوچھا بتاؤ لائے کہاں سے ہو، کہاں سے لائے ہو پتھر؟ انہوں نے کہا جی ہم مدینہ سے لائے۔ اس عالم کی چیخ نکلی، اس نے کہا تم نے بخاری میں حضور کی حدیث نہیں سنی؟ آقا فرماتے اود جبل یحبنا ونحبہ، اود کو صرف پتھر اور پہاڑ مت سمجھو، یہ پتھر مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اس عالم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم کوئی وجہ نہیں، اس کے سوا یہ پتھر مصطفیٰ کی جدائی میں رو رہا ہے، یہ مدینے کے ہجر میں رو رہا ہے کہ اسے یار کے وطن سے دور کر دیا گیا، اور اس کا ایک ہی حل ہے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں چھوڑا ہو۔ تو وہ کہنے لگی ہم غریب لوگ تھے، پہلے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے اور آئے تھے زیارت، پھر جلدی آ بھی نہیں سکتے تھے، پھر دوبارہ تیاری میں ہمیں پورا سال لگ گیا۔ وہ کہتی ہے پورا سال پتھر میرے گھر میں رہا، اللہ کی عزت کی قسم ساری رات یہ پتھر ہجر رسول میں رویا کرتا تھا۔ وہ کتنے احمق ہیں جو اس چیز کو ڈرامہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے ذکر پہ تڑپتے کیوں؟ او نادان تجھے کیا خبر، تاجدار کائنات کے مدینے کی بات ہو اور دل نہ اچھلیں، ہجر مصطفیٰ کی بات ہو اور آنکھوں کے کٹورے نہ چھلکیں، تو تم تو پتھروں سے بھی بدتر ہو۔ تو پتھر صرف سنتے ہی نہیں، پتھر بولتے بھی ہیں، پتھر پیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ مؤذن جب آذان دیتا ہے اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر خشک و ترش ہے اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں نا مٹی ہو گئے، مٹی ہونا تو دور کی بات، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا 6 بندے ایسے ہیں، 6 ذاتیں ایسی ہیں کہ جو فوت ہو جائیں تو قبر میں قیامت تک ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ نمبر 1 الانبیاء، نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ نمبر 2 والعلماء، حضور کی شریعت کے عالم جو صحیح العقیدہ ہوں۔ صحیح العقیدہ ہونا شرط، یہ نہیں کہ کسی بدبخت عالم کا اپنا عقیدہ یہ ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، وہ خود کیسے بچے گا قبر میں؟ صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ تو شریعت کے عالم جن کا عقیدہ صحیح ہے، عمل کریں اپنے علم پر، فوت ہو جائیں قبر میں نبیوں کی طرح جسم سلامت رہتے تھے۔ الانبیاء والعلماء والشہداء، تیسرا طبقہ وہ لوگ جو شہید ہوئے۔ شہداء جمہوریت مراد نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہاں پاکستان میں شہیدوں کی بھی کئی قسمیں نکل آئی ہیں، شہداء جمہوریت مراد نہیں۔ وہ
کسی نے کہا ہے کہ ہمارے وطن کا حال مت پوچھو، ہمارا تو حال یہ ہے کہ چنگیز خان شہید ہلاکو شہید ہے اور میرے وطن میں چور اور ڈاکو شہید ہے۔ یہ سیاسی شہید نہیں، یہ شہداء جمہوریت نہیں، وہ شہید کہ مصطفیٰ کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے جن کی گردنیں کٹی ہیں، کرسی کی ہوس میں نہیں، تخت و تاج کے لالچ میں نہیں، جو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے کٹے۔ فرمایا وہ قبر میں جس طرح رکھ دیے جائیں قیامت تک جسم سلامت رہتے ہیں۔ انبیاء، علماء، شہداء والحفاظ، حافظ تاجدار کائنات کے قرآن کے، عقیدہ صحیح ہو، اپنے قرآن پہ علم پہ عمل کرنے والے ہوں، فوت ہو جائیں قبر میں قیامت تک جسم سلامت رہتے ہیں۔ خوش بخت ہو کے حافظوں کے سائے میں رہتے ہیں، حفاظ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور آپ کو نہیں معلوم کہ جہاں بچے قرآن پڑھتے ہوں، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے اترنے والی بلائیں اپنے راستے بدل دیتی ہیں کہ نیچے قرآن پڑھا جا رہا۔ ہو سکتا ہے بعض بدبخت لوگ کہتے ہوں یہ اسلام آباد کے پہلو میں یہ بچوں کا مدرسہ کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں چبھتا ہو یہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں تاجدار کائنات کے منگتے، مگر بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والوں، رب کی عزت کی قسم ان کے پڑے ہوئے قرآن کی وجہ سے تمہاری کوٹھیاں اجڑتی نہیں ہیں۔ بنگلوں میں رہنے والوں، حرام خور لیڈروں، جو کچھ تمہارے بنگلوں میں ہو رہا ہے اللہ کب کب مٹا دیتا اگر ان یتیموں کے قرآن پڑھنے کی آواز نہ آتی، جنہیں